کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا کائنات میں کہیں اور بھی زندگی پائی جاتی ہے؟ کیا انسان کائنات کی واحد ذہین مخلوق ہے؟ کیا انسان صرف سیارہ زمین پر ہی پائے جاتے ہیں یا کہیں اور بھی انسان انسانی شکل میں موجود ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو صدیوں سے دنیا میں گردش کر رہے ہیں۔ آج ہم انہی سوالوں کا احاطہ کریں گے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ایجاد اور دریافت کے اعتبار سے 20ویں صدی سب سے زیادہ انقلابی رہی ہے۔ گھر گھر بجلی پہنچنے سے لے کے ریڈیو، سینما، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کی ایجادات ہوں، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون سے لے کر موبائل فون ہوں یا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو آپس میں جوڑنے کا کارنامہ، اور ہوائی سفر سے لے کے خلاؤں کو تسخیر کرنے کا آغاز، یہ سب 20ویں صدی میں ہی ممکن ہوا۔ تاہم انسانی ذہن کی شاید سب سے بڑی الجھنوں میں سے ایک کا جواب ہمیں اب یعنی 21ویں صدی کے پہلے کوارٹر تک نہیں ملا۔ وہ الجھن یہی ہے کہ کیا کرۂ ارض یعنی زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کیا وہ انسان کی طرح ذہین بھی ہے؟ سائنسی کالم نگار حسن کاظمی مرحوم 1994 کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ہم ایک ایسی کہکشاں میں رہتے ہیں جو ستاروں کی جھرمٹ سے بنی ہے۔ یہ جھرمٹ 400 بلین ستاروں پر مبنی ہے، جس میں سے ایک ہمارا سورج بھی ہے۔ خیال ہے کہ کائنات میں 100 بلین کہکشائیں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک 100 بلین ستاروں پر مشتمل ہے۔ کائنات میں ستاروں کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی سے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان میں بے شمار ایسے سیارے ہوں گے جہاں زندگی کے آثار ہیں، اور ان میں بعض سیاروں پر تہذیب و تمدن بھی موجود ہو۔ وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات کا 90% حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ یہ تو 30 برس پرانی بات ہوئی، لیکن آج بھی اس موضوع کے ماہر یعنی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر ژان لوک ماگو بھی کچھ یہی کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے اور زندگی کی ابتدا کے لیے ضروری اجزاء کی خلا میں کثرت ہے۔ خلا میں سیاروں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ زمین پر پائے جانے والی حیات کائنات کی کل حیات کی واحد شکل ہو۔ تو پروفیسر مارگو کی تحقیق جاری ہے۔ سائنس فکشن اور پاپ کلچر میں تو خلائی مخلوقات، اڑن تشتریوں اور غیر انسانی ترسیلی پیغامات کا تو بہت ذکر ہے، لیکن ٹھوس، جامع اور مستند حقیقت تک ہم اب بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اس حقیقت تک پہنچنے کے بس 2 ہی راستے ہیں، یا تو انسان خلا کو تسخیر کر لے یا پھر یہ خلا خود انسان تک پہنچ جائے۔ یعنی آج کی تاریخ میں جدید سے جدید دوربینوں اور آلات کی مدد سے بھی خلا کے رازوں کو پانا انسان کے لیے آسان نہیں، لیکن اگر کہیں خلائی زندگی ہے اور ہم سے زیادہ ذہین اور ترقی یافتہ بھی ہے تو وہ انسان تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی نظریے کے تحت 20ویں صدی کے اوائل سے ہی ان خلائی سگنلز کا بہت شور ہے جو ریڈیائی آلات کے ذریعے سن لیے گئے اور انہیں کسی خلائی مخلوق کا ہم سے یا آپس میں رابطہ سمجھا گیا۔ یہ پیغامات کسی زبان میں نہیں بلکہ سرگوشیوں پہ مبنی ہے، اور 1933 میں نیو یارک ٹائمز میں ان کا پہلی بار ذکر کیا گیا تھا۔ آج 90 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ خبریں اور افواہیں زندہ ہیں۔ یوں تو ان سگنلز کو اب انسان ہی کے خلائی جہازوں اور دیگر ریڈیائی سگنلز کی گردش قرار دے دیا جاتا ہے، یا پھر کسی ایسے خلائی دھماکے کی آواز جو ہم تک قسطوں میں پہنچ رہی ہو۔ یہ آواز کسی غیر انسانی مخلوق کے رابطے کی کوشش ہے۔ اس امکان کو حتمی طور پر نظر انداز آج تک نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے کی تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ پروفیسر ماگو اپنی یونیورسٹی کے سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس پروگرام کے تحت 2000 رضاکاروں کی مدد سے خلائی روابط کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق میں مصروف ہیں۔ ان کی تحقیق کا مقصد ان جمع شدہ 1,00,000 سگنلز کو ڈی کوڈ کرنا ہے جن پر غیر انسانی ہونے کا شبہ ہے۔ یہ تحقیق کب تک جاری رہتی ہے اور کیا نتائج سامنے لاتی ہے، اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تکنیکی اعتبار سے تو کائنات میں زندگی کے آثار ملنے کے قوی امکانات ہیں، جو جرثوموں، کیڑے مکوڑوں سے لے کر حیوانات کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ان تک بس انسان کو پہنچنا ہے۔ لیکن ذہین مخلوق، انسانوں جیسی مخلوق یا انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق تک رسائی شاید صرف 2 طرفہ کوششوں کے ذریعے ممکن ہو، یعنی تھوڑی کوشش ہم کریں اور بہت ساری وہ خود۔ کائنات کے رازوں کی طرح امکانات بھی لامحدود ہیں۔ مسلسل جانتے رہنے کی جدوجہد ایک نہ ایک دن انسان کو اس سوال اور اس جیسے بہت سے سوالوں کے حتمی جوابات تک پہنچا ہی دے گی۔